اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسماعیل بن امیہ نے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی سے، انہوں نے ابو معبد اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں، تو سب سے پہلی بات جس کی طرف تمہیں ان کو دعوت دینی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں کے اموال سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور ان کے زیادہ قیمتی اموال سے احتجاج کرنا۔ ابو معاویہ نے شام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہول یمن سے لائے جانے والے 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ان میں نہ قمیض تھی اور نہ امامہ، البتہ حلے ہم رنگ چادروں پر مشتمل جوڑے کے حوالے سے لوگ اشتباہ میں پڑ گئے۔ بلا شبہ وہ آپ کے لیے خریدا گیا تھا تاکہ آپ کو اس میں کفن دیا جائے۔ پھر اس حلے کو چھوڑ دیا گیا اور آپ کو سہول کے 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور اس حلے کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور کہا، میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھوں گا یہاں تک کہ اس میں خود اپنے کفن کا انتظام کروں گا۔ بعد میں کہا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے پسند فرماتا تو آپ کو اس میں کفن دینے کا بندوبست کر دیتا، اس لیے انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت صدقہ کر دی۔ داؤد بن عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد عامر سے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب مقصورہ خباب رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا، اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے نہیں سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے نکلا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، پھر اس کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے لیے بطور اجر 2 قیرات ہیں۔ ہر قیرات احد پہاڑ کے مانند ہے، اور جس نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور لوٹ آیا، اس کا اجر احد پہاڑ جیسا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے بارے میں دریافت کریں، اور پھر واپس آ کر ان کو بتائیں کہ انہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا۔ اس دوران میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی کینکریوں سے ایک مٹھی بھر لی اور ان کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ پیغام رساں ان کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کینکریاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں زمین پر دے ماری، پھر کہا، یقیناً ہم نے بہت سے قراتوں کے حصول میں کوتاہی کی۔